नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आ जाने के बाद नबूवत का अब सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चुना इस काम के लिए कि अब सारी की सारी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना अब इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। 3 काम हमारे ज़िम्मे हैं। नंबर 1, दीन को सीखना, इसको पहले सीखना, क्योंकि दीन सीखे बगैर ज़िंदगी में नहीं आता। अल्लाह ने दीन के सीखने के लिए कुर्बानी को शर्त रखा है, सैक्रिफाइस जिसको हम कहते हैं ना। और सैक्रिफाइस दोनों तरह की होती है, जान की भी होती है, माल की भी होती है। जब मैं जान की सैक्रिफाइस कहता हूँ तो इससे मेरी मुराद है वक्त देना, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी के गुज़रते हुए लम्हात में जो हमारा वक्त है वो दीन सीखने के लिए ज़रूरी है, शर्त है। इसके बगैर दीन ज़िंदगी में नहीं आता। मुसलमान तो कहलाएंगे लेकिन अल्लाह के नबी और अल्लाह की मंशा क्या है इसका हमें पता नहीं होगा, तो ज़िंदगी पूरी की पूरी इसके बगैर गुजर जाएगी। तो एक है दीन सीखना, दूसरा है फिर सीख के उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि बहरहाल पता तो है नमाज कैसे पढ़ी जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मजमा है जो ईमान की कमज़ोरी की वजह से नमाज पढ़ नहीं सकता, पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता, नमाज पढ़नी आती है तो सीख तो लिया है, अब उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है दीनी माहौल में जाकर। आप जिस माहौल में जाएंगे माहौल अपना तासुर रखता है। अल्लाह ने इंसान को माहौल का पाबंद बनाया है। जब हम माहौल में आते हैं तो माहौल में आ जाने के बाद हमारे ऊपर ऐसे अल्लाह का एक निज़ाम चलता है कि हम उस माहौल का असर लेना शुरू कर देते हैं। आप मस्जिद जाएं, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की बात सुनना आसान है, मस्जिद से बाहर आ जाएं वही बात फिर सुनना मुश्किल हो जाती है। तो मस्जिद इंसानों के बनने की जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर इंसान बनते हैं। मस्जिद में एक एक घंटे तक आदमी बैठकर अल्लाह की बात सुन सकता है, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद वही बात 1 घंटे तक सुनना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया जिसको मस्जिद जाते हुए देखो उसके ईमान वाले होने की ज़मानत दो, चाहे वो किसी भी बुराई में मुब्तला क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बुराई में मुब्तला क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि ये मस्जिद जाने का आदी हो गया है, माहौल का आदी हो गया है, अब इसके लिए दीन सीखना भी आसान होगा, इसके लिए दीन पर चलना भी आसान होगा। तो ये हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी है, दीन सीखना, उसको प्रैक्टिस करना, और तीसरी ज़िम्मेदारी है कि फिर उस दीन को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत सारे आलम में जाकर करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक सारे आलम में लेके जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात सारे आलम में लेके जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत सारे आलम में लेके जाना। ये 3 जिम्मेदारियां हैं हमारी अब। और जो इन जिम्मेदारियों पर चलेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों तुम मेरी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदम जमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज हैं, समद ज़ात है, अल्लाह को हमारी मदद की क्या ज़रूरत। अल्लाह का ईमान वालों को प्यार से समझाने का एक अंदाज़ है। ऐसे उलमाए किराम हमें इस बात को समझाते हैं कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम से मुराद क्या है, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है तुम उस जिम्मेदारी को पूरा करो, फिर तुम्हारी दुनिया हम बनाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, जो एक बात बड़ी मुश्किल से, बड़ी रियाजत के बाद समझ में आती है वो ये कि आदमी दुनिया अपनी खुद नहीं बना सकता, दुनिया आदमी की बनाई जाती है मिन जानिब अल्लाह। दुनिया अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी है। इसीलिए हम अल्लाह रब्बुल से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अस्सलुका हयातुन तय्यबा, ए अल्लाह मुझे हयातुन तय्यबा अता फरमा, मुझे अच्छी ज़िंदगी अता फरमा। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी दी जाती है,
اچھی زندگی خود زور لگا کے بنائی نہیں جا سکتی، اس کے لیے صحیح طریقے صحیح راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ جو راستہ متعین کیا گیا ہے اس راستے پر چلیں گے تو وہ خوبصورت زندگی ملے گی۔ اگر اس راستے پر نہیں چلیں گے اور اپنی عقلیں استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، نیشنل ہائی وے ہے، نیشنل ہائی وے پر چلتا رہوں گا تو 2 سے 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور اگر کراچی شہر سے نکلتے ہی بجائے اس کے کہ میں نیشنل ہائی وے پہ اپنی گاڑی ڈالوں، میں نے گاڑی ڈال دی کچے میں، اور میں کہوں یار میں نے کچے پہ گاڑی چلا کر جانا ہے، تو کچے پر گاڑی چلا کر جانے میں پہنچ تو شاید کبھی نہ کبھی جاؤں حیدرآباد، لیکن گاڑی توڑوں گا، اپنی زندگی تکلیف میں ڈالوں گا، اور کتنی تکلیف میں ڈالوں گا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے جب ہم لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں، پھر ہم اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، حالات گھیر لیتے ہیں، حالات گھیر لیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ارد گرد سے۔ آدمی مصیبت کو یہاں سے ہٹاتا ہے، مصیبت یہاں سے ہٹتی ہے، یوں جاتی ہے اور یوں گھوم کے آتی ہے کہ اب میں پیچھے سے آؤں گی، پھر پیچھے سے آتی ہے اور پیچھے سے آ کر پھر تکلیف دیتی ہے، پھر وہاں سے جاتی ہے، اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، پھر گھوم کے آتی ہے، اب وہاں سے آؤں گی، اور جب راستے پر تو نہیں پڑتے، مصیبت کو ہٹانے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، وہ مصیبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے۔ دین دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایک خوبصورت زندگی گزار سکے، دین دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ مختلف زبانوں، مختلف علاقوں، مختلف سوچوں کے اور آئیڈیالوجی کے لوگوں کے ساتھ، اور مختلف ملکوں کے لوگوں کے ساتھ میں مل جل کر کیسے رہوں، جن کی مختلف تہذیبیں ہیں، جن کی مختلف سوچیں ہیں، ان کے ساتھ میں مل جل کر کیسے رہ سکتا ہوں، دین اس لیے دیا گیا ہے۔ لوگ آپس میں اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دینے والے کیسے بن جائیں، دین اس لیے دیا گیا ہے۔ جس معاشرے میں ہر شخص اپنا حق چھوڑنے والا ہو اور دینے والا ہو، اس معاشرے کے اندر قتل و غارت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس معاشرے کے اندر کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ ڈالے گا ہی نہیں، وہ تو معاشرہ ایسا ہوگا۔ اس معاشرے میں تو میرے عزیز دوستوں کوئی بیمار بھی نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طبیب تھا، غیر مسلم۔ اس زمانے میں مدینہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کا عروج تھا، تو مدینہ ایسے تھا جیسے آج ہمارے یہاں دنیا کے بڑے بڑے شہر جیسے نیو یارک سٹی ہے اور لنڈن ہے، مدینہ ایسے تھا۔ باہر سے لوگ مدینہ آ کے رہا کرتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے۔ تو یہ غیر مسلم طبیب تھے، یہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ 1 سال ہو گیا، ایک بھی مریض میرے پاس نہیں آیا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو اور صحابہ کرام کو بلایا، کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی ہے، ہمارا مہمان آیا ہوا ہے، تم لوگ جاتے ہی نہیں اس کے پاس؟ تو لوگوں نے سوچ کر سمجھ کر پھر کہا کہ امیر المومنین کا تو ہم بیمار ہی نہیں پڑتا، ہم میں سے کوئی تو بیمار ہی نہیں پڑتے ہم۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم لوگ کھاتے ہی تھوڑا کھاتے ہیں اور ایک وقت کھاتے ہیں۔ اس طبیب نے اپنا شمان پکڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، امیر المومنین نہیں، آپ لوگ تو بیمار پڑ ہی نہیں سکتے، جو کھاتا ہے ایک وقت ہے وہ بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ زیادہ تر جو آتا تھا وہ ہمسائے کو بھیج دیا کرتے تھے کہ بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر کھانا پک رہا ہے، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پوچھا بھائی کہ جو میرا جو یہودی ہمسایہ ہے اس کے لیے رکھ لیا ہے کھانا کہ نہیں رکھا ہے، اس کے لیے رکھ لیا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو وہاں جس معاشرے میں ہر شخص اپنا حق چھوڑنے والا ہوگا، اس معاشرے میں ویسے ہی جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہم نے پہلے سیکھنی ہے، پھر پریکٹس کرنی ہے، اور پھر سارے عالم میں لے کے جانی ہے۔ چاہے کوئی اور کرے نہ کرے، میں نے آپ نے اس کام کو کرنا ہے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک کتاب ہے جو میرے مطالعے میں رہتی ہے اکثر و بیشتر، حیات الصحابہ۔ اس کی ایک حدیث ہے جو میری نظروں سے گزر رہی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے،
اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، تو وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔